السلام علیکم دوستوں، آج ہم اردو کے مشہور ترین شاعر مرزا غالب کی چند فارسی اور اردو تصانیف کا احوال اور تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ کلیات فارسی یہ سب سے اہم غزلیات، قصائد، قطعات، مثنویات اور رباعیوں پہ مشتمل فارسی کا کلیات ہے۔ اردو دیوان کے مقابلے میں یہ 4 گنا بڑا ہے اور مشہور فارسی مثنویاں جن میں چراغ دیر، باد مخالف، ابر گہربار اسی کلیات فارسی میں شامل ہے۔ دوسری کتاب ہے سبد چین۔ سبد چین جو ہے یہ ان کے فارسی کلام کا ایک مختصر سا مجموعہ ہے۔ تیسری فارسی کتاب ہے پنج آہنگ۔ یہ 1825 میں اس تصنیف کا آغاز کیا گیا اور یہ 5 ابواب پہ مشتمل ہے۔ اس کتاب میں ان کے خطوط، ان کے خطبات اور ان کے اشعار مکتوبی اور تقاریض وغیرہ جو ہے وہ موجود ہیں اور یہ بھی فارسی میں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی کتاب ہے مہر نیم روز۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے حکم پر 1850 میں غالب نے خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے کا آغاز کیا تھا۔ یہ کتاب 2 حصوں میں لکھی جانی تھی اور پہلے حصے میں ہمایوں بادشاہ تک حالات لکھے گئے تھے اور 1855 میں یہ پہلا حصہ شائع ہوا، مگر دوسرا حصہ جو ہے وہ مغلیہ حکومت کے اختتام کے باعث پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ 5ویں کتاب جو کہ فارسی میں ہے دستمبو۔ دستمبو جو ہے یہ 1857 کے ہنگاموں کے باعث غالب جب گھر میں ہی قید ہو کے رہ گئے تو انہوں نے حالات غدر لکھنے کا آغاز کیا اور اس کتاب میں انہوں نے مئی 1857 سے اگست 1858 تک کے حالات اور واقعات کو درج کیا اور یہ کتاب نومبر 1858 کو شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ پنج آہنگ، مہر نیم روز اور دستمبو تینوں کتابوں کو ملا کے کلیات نثر کے عنوان سے یکجا کر کے شائع بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ قاطع برہان، یہ محمد حسین تبریزی نے کتاب برہان قاطع کے عنوان سے لکھی تھی جو کہ ایک لغت تھی۔ غالب نے اس کتاب کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور جواب میں قاطع برہان کے نام سے 1860 میں ایک کتاب مکمل کی اور 1862 میں اس کو شائع کرایا۔ اس کتاب کے اشاعت کے بعد خاص علمی اور ادبی ہنگامے ہوئے اور اشتعال انگیز قسم کے لہجے میں جوابی کتابیں تحریر کی گئیں، جن میں مشہور کتابیں تیغ تیز، لطائف غیبی، دافع ہذیان اور نامہ غالب وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ درفش کاویانی، یہ غالب نے قاطع برہان کو نظر ثانی کرنے کے بعد اور چند اضافوں اور ترامیم کے بعد 1865 میں درفش کاویانی کے نام سے شائع کروایا۔ اب چند اردو تصانیف کا احوال پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو دیوان اردو ہے یا جس کو دیوان غالب کہتے ہیں۔ یہ اس کے اردو کلام کا ایک مختصر سا انتخاب ہے اور غالب کی شاعری کا تمام دار و مدار اور انحصار اسی مختصر سے دیوان غالب پر ہے۔ دوسری اردو کتاب ہے گل رانا۔ غالب نے اپنے دوست منشی سراج الدین کی فرمائش پر اردو اور فارسی کلام کا ایک انتخاب جو ہے وہ گل رانا کے عنوان سے ترتیب دیا تھا، مگر وہ انتخاب ناپید ہو چکا تھا اور مشہور ماہر غالبیات مالک رام نے اس کو ڈھونڈا اور اس انتخاب کے بارے میں چند تعارفی مضامین تحریر کیے اور 1970 میں اسے تباہ کروا دیا۔ تیسری اردو کتاب ہے عود ہندی۔ غالب 1847 سے اردو خطوط لکھ رہے تھے اور دوستوں کی فرمائش تھی کہ انہیں یکجا کر کے شائع کروا دیا جائے، مگر غالب ان خطوط کو شائع کرنے پر راضی نہ تھے، مگر بعد میں دوستوں کے اصرار پر غالب راضی ہوئے اور 1866 میں ان مکاتیب کا مجموعہ جو ہے وہ مرتب ہوا اور وفات غالب سے چند ماہ قبل شائع کیا گیا، جس کو عود ہندی کہا جاتا ہے۔ اور اردو معلی یہ بھی غالب کے اردو خطوط کا مجموعہ ہے۔ عود ہندی کی اشاعت کے بعد غالب نے تمام دوستوں سے خطوط طلب کیے اور اردو معلی کے عنوان سے ان کو مرتب کیا جو کہ 1869 میں شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ خطوط غالب کا بہترین اور مکمل جو مجموعہ ہے وہ جناب خلیق انجم صاحب نے 5 جلدوں میں غالب انسٹیٹیوٹ دہلی سے
شاعر